ہوئے یہ ان واقعات کا جواب ہے اور جواب جو ہے وہ اتنا ہی ہوگا جتنے واقعات جہاں بھی پتہ چلے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بہت ہی اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں اور ان کی ایگزیکٹ نشاندہی بھی ہو جائے تو وہاں پہ بھی ایکشن لینا کوئی وہ بات نہیں، آپریشن کے میں نہیں لا سکتے۔ سلیم صاحب آپ اس کریکٹرائزیشن سے، اس تعریف سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ واقعات کے نتیجے میں رد عمل ہے اور رد عمل یہ ختم ہو جائے گا اگلے چند دنوں میں؟ نہیں، ایک تو یہ کہ میرے خیال میں حکومتیں جدھر بھی ہوتی ہیں ان کی پالیسیاں رد عمل کے نتیجے میں نہیں بنتی، وہ پرویکٹیو پالیسیاں بناتی ہیں اور ایکشن کرتی ہیں، کسی وقت کا یا کسی واقعے کا انتظار نہیں کرتی۔ تو ایک تو میرے خیال میں یہ اپروچ ہی اس لحاظ سے غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا جن لوگوں نے عمل کیا ہے رد عمل ان کے خلاف ہوا یا کہ نہیں، عمل کچھ اور لوگوں نے کیا ہے اور رد عمل کچھ اور لوگوں کے خلاف ہوا۔ خصوصاً جو پہلا ایکشن ہوا تھا میر علی میں، اس میں تو سراسر یہ تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99% رد عمل ان لوگوں کے خلاف ہوا تھا جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب اس میں بھی کیا مولانا فضل اللہ اس تحریک کے لیڈر ہیں؟ کیا اس رد عمل کے نتیجے میں ان کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ وہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، وہ تو کنڑ میں بیٹھے ہیں۔ نہیں، یہ تو بھی ہماری ایجنسیوں کی وہ ہے نا، میرا تو اپنا پاکستان میں ہے؟ جی میرے خیال میں تو وہ نارتھ وزیرستان آ چکے ہیں، لیکن اگر کنڑ میں بھی بیٹھے ہیں تو اگر امریکہ اپنے دشمن کا وہاں سے آ کے یہاں تک پیچھا کر سکتا ہے، پھر یہ کہ ہم جو بنیادی نقص ہے ہماری پالیسی میں کہ افغان حکومت ہمارا اتحادی بھی ہے، ہم ان کے اتحادی ہیں، اور آج تک ہم یہی سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ دشمن والا ہے، ہمارا ان کے ساتھ ہے۔ امریکہ کے ہم فرنٹ لائن اتحادی بھی ہیں، لیکن اس طرح کی اگر جو کچھ ہو رہا ہے اگر ہمارے دسترس سے باہر ہے تو کیا امریکہ کے دسترس سے بھی باہر ہے؟ ایک تو بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ ہماری پالیسی میں مسئلہ یہ تھا کہ اس میں کنفیوژن تھی اور اس میں منافقت کا عنصر بہت زیادہ تھا، ہمارے دوست اور دشمن واضح نہیں تھے۔ اب اس حکومت کے آنے کے بعد وہ دونوں چیزیں بڑھ گئی ہیں، کنفیوژن بڑی کم ہوئی ہے بلکہ بڑی ہے، اور وہ منافقت بھی وہ مزید بڑھ گئی ہے تمام خارجہ پالیسی کے فرنٹ پہ بھی اور داخلہ پالیسی کے فرنٹ پہ۔ اب آپ نے یہ کہہ دیا، پتہ نہیں علی محمد خان صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر۔ گو ہیڈ علی صاحب، ٹیل اس کہ آپ جو فی الحال جو رد عمل آیا ہے جس کو منسٹر صاحب فرما رہے ہیں اس کو آپ بتاؤ، رد عمل محدود رد عمل جو ہر ریاست کا حق ہے اس کے طور پہ دیکھتے ہیں، یا آپ کے خیال میں سم تھنگ ایلس ہیز ہیپنڈ، کوئی بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے جس کو ایکنالج نہیں کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ابتدا میں قرآن کی ایک ایسی آیت سے کروں گا جس میں ہمیں ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ حق کی بات کریں، حق کو باطل سے نہ ملائیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ میں ہے کہ آپ حق کی بات کریں، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائیں، اور تم تو جانتے ہو، تم تو کتاب پڑھتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو کل بھی ایک پروگرام پہ میں نے کیا اور آج آپ کے پروگرام سے چونکہ آپ کی ماشاءاللہ ویورشپ ہے، میں ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ پاکستان کے ہر اس شہری سے کم از کم جب سے میں نے اوتھ لیا ہے پچھلے 1 جون سے، میں معافی مانگتا ہوں کہ ہم آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکے۔ آپ کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور ہم لوگ سیاست کر رہے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ کلیکٹیولی آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل جی، نظام میں سمجھتا ہوں جس طرح نیلسن منڈیلا نے کیا تھا، آج وقت آ گیا ہے کہ سب سے پہلے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے آرمی ہے، چاہے ہم ہیں، چاہے جو بھی ہے، چاہے ایجنسیز ہیں، سب سے پہلے اس قوم سے معافی مانگیں، آئے لیٹس پٹ اور ہاؤس ان آرڈر۔ اور اس کے لیے اس کی طرف صافی صاحب نے 2 اشارے کیے ہیں، میں کلیئر بات کروں گا۔ دیکھیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نہ طالب کے ہاتھ میں ہے، نہ آرمی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کو ہم نے جان دینی ہے۔ میں سمجھتا ہوں 2-3 بنیادی کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ جو ٹائم ہم نے لوز کیا، دیٹ ٹائم از آف ایسنس، سیاست میں بھی ہر چیز میں۔ آپ جب پڑھتے ہو، آپ ایگزام کے بعد تیاری کر لو، کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، عید کے بعد سمجھیں کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی ایک کام جو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے، جو وہ ریٹورک ہے جو ہمارا ہے، جو جماعت کا ہے، جو جمعیت کا ہے، جو بہت حد تک ان صافی صاحب جیسے لوگوں کا بھی ہے، کہ جو مسئلہ کھڑا ہوا 9/11 میں امریکہ کا ساتھ دینے سے، تو ایک کام ہم پہلے اسٹیپ میں یہ کر لیں کہ میاں صاحب اگر ان کو اللہ توفیق دے تو میڈیا پہ آ کے اور ساری قوم کو کانفیڈنس میں لے کے ایک اعلان یہ کر دیں، کبھی اگر کوئی اس وجہ سے پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہا ہے
کہ ہم کوئی امریکہ کے پٹھوں ہیں یا امریکہ کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، تو آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم امریکہ کی جنگ میں، اس جنگ میں ان کے حمایتی نہیں ہیں۔ ہاں، اگر پاکستان کی اسٹیٹ پہ کوئی حملہ کرتا ہے، اگر ہم امریکہ کے ساتھ نہیں دے رہے، ان کو بیسز نہیں دے رہے، نیٹو سپلائی میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، پھر بھی آپ ہم پہ حملہ کرتے ہو، تو پھر یہ ہماری جنگ ہے۔ آپ کے خیال میں ہم دے رہے ہیں؟ ہم یہ تمام بیسز ہمارے پاس ہیں، امریکی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیٹیگوریکلی ابھی تک آفیشلی ہم امریکہ کی جنگ سے دیکھیں آپ گراؤنڈ پہ ہیں، آفیشلی ہم باہر نہیں نکلے۔ آج بھی آپ کی نیٹو سپلائی جاری ہے، آج بھی آپ پہ ڈرون سٹرائکس ہوتے ہیں، جس علاقے کے اندر اتنے حملے ہو رہے ہیں وہاں سے تو بند ہے، کے پی کے میں بند ہے نا جی، فاٹا میں بند ہے نہیں، بلوچستان کھلا ہے۔ اور دوسری جو بات بہت امپورٹنٹ کہ طالبان سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لیکن آپ جو سکارز چھوڑے جا رہے ہیں، آپ جو بہت ڈیپ وونڈز چھوڑے جا رہے ہیں ٹرائبل بیلٹ میں، ان پختونوں میں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ناٹ اے سنگل پختون واز انوالوڈ ان 9/11، ان کو پچھلے 15 سال سے آپ ماری جا رہے ہو۔ ادھر سے آپ کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ بھی واپس ہے۔ دیکھیں آپ بات کیجئے کہ جو پاکستان میں کون بندوں کو مار رہا ہے، وہ تو اون کرتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اون کرتے ہیں، اپنی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں۔ یہ کالی پٹیاں آپ کے خیال میں ہم نے کیوں باندھی؟ طلعت صاحب بہت ہم نے کنڈمنیشن اور اس پہ بحثیں کرنی کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بساط کے مطابق جو میری تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، میں آپ کو اپنی حل کی طرف کوئی اپنا ویو دے سکتا ہوں۔ حل کے نوید صاحب سے بات کریں، لیکن میں صرف آپ سے ایک لفظ میں یہ سمجھنا چاہوں گا، آپ کے خیال میں موجودہ پاکستان کے اندر جو کیوس ہے اور کلنگ ہے جس کو ٹی ٹی پی اون کرتی ہے، مجھے نہیں پتا درست ہے یا نہیں ہے، میں تو صرف آفیشیل ورژن پہ جاؤں گا نا، وہ کہہ رہے ہیں ہم اون کرتے ہیں، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ چلو صاحب، بالکل اٹس اے ویری کوسچن، I'll give you one liner۔ دیکھیں آپ کا جو آج ٹیررزم کا مسئلہ ہے، مجموعی طور پہ ٹیررزم ہو رہی ہے، لیکن اس میں مختلف قسم کی ہو رہی ہے۔ دیکھیں جو آپ کا سیکٹیرین ہو رہا ہے، ٹی ٹی پی اون کر رہی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں فی الحال۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں جو پہلی بات میں نے کی ہے اس پہ ایک وہ کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ آپ دے دیں، اس کے بعد وہ لوگ صحافیوں کو اس وجہ سے مارے کہ ہم امریکہ میں جنگ کا حصہ ہیں، اور اس کے بعد دوسرا کام آپ یہ کریں کہ جو بھی آپ کے پاس ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ آ سکتا ہے، اس کے بعد یہ وہ کنفیوژن جو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تجزیے میں نہیں ہو پاتی۔ سید نوید قمر صاحب سے بھی پرسپیکٹو لیں گے بریک کے بعد۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک ایکشن ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جس کی اونرشپ موجود ہے پیپر کے اوپر، ریاست کو ماضی اور مستقبل کی فکر کیے بغیر حال کے اندر اس ایکشن کے اوپر رد عمل کیا دینا چاہیے؟ چپ کے بیٹھا رہنا چاہیے، سفید جھنڈا بھیجنا چاہیے، پھول بھیجنے چاہیے، یا جس قسم کا ایکشن ہوا اس کا رد عمل دینا چاہیے؟ صافی صاحب کا خیال ہے یہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں ہے، ان سے بعد میں پوچھیں گے کن لوگوں کے خلاف پھر ایکشن ہو رہا ہے۔ بریک کے بعد آئیں گے تو سید نوید قمر صاحب سے بات کر رہے ہوں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ ایک ایسے موقع پر جب اخبارات اور ہمارے بلٹن ایسی خبروں سے بھرے ہوئے ہیں کہ حکومت نے عملاً پالیسی تبدیل کر لی ہے، جب آپ ڈیبیٹ کو سنتے ہیں تو آپ کو وہی کنفیوژن نظر آتی ہے جو آج سے چند ماہ پہلے سے شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ نوید قمر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ یہ فرمائیے گا جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں سے وزیرستان کے اندر ہونے والے جو ایکشن ہیں وہ آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ پالیسی کی تبدیلی کے طور پر نظر آتے ہیں، محدود ایکشن کے طور پر نظر آتے ہیں، یا کسی دوغلے پن کی نشانی کے طور پر نظر آتے ہیں جس کی طرف پچھلے سیگمنٹ میں سلیم صافی صاحب نے اشارہ کیا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ایز اے نیشن بھی، ایز اے گورنمنٹ بھی اینڈ ایز اے آرمی یہ فیصلہ کر لیں کہ آخر ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہم نے پوری چانس دی، ساری پارٹیز اکٹھے ہوئی، اے پی سی ہوئی، اور یہ ہوا کہ جی گورنمنٹ جا کے بات کرے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی ریئیکشنز آئے وہ بھی آپ نے دیکھے، کچھ ٹی ٹی پی کی طرف سے، شاید کچھ امریکنز کی طرف سے۔ بہرحال یہ آپشن ورک آؤٹ نہیں ہوا، اور آج یہ حالت ہے کہ ہم جو شہر اٹھا لیں وہاں کوئی نہ کوئی ایسی واردات دیکھتے ہیں جو ہمیں کہتا ہے کہ یہ راستہ جو ہے ابھی اس وقت چلنے والا نہیں ہے۔ جو اس وقت آپریشن ہوا ہے، جو رانا تنویر صاحب نے کہا، میں کہوں گا کہ اس کو ایز اے پالیسی پلانک اپنانا چاہیے۔ کبھی بھی آپ جنگ میں کمزوری کے حالت میں بیٹھ کے نیگوشیٹ نہیں کرتے۔ جب تک کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں آتے
کہ آپ اگلے کو مجبور کریں کہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے، تب تک آپ نے آپریشنز کرنے ہوں گے، صرف وزیرستان میں نہیں، جہاں جہاں بھی آپ کو ٹیررسٹ کے ٹھکانوں کا پتہ ہے، اور یہ اتنا کوئی مبہم بات نہیں ہے۔ مے بی فاٹا میں ابھی بھی کچھ حد تک مشکل ہو، باقی جگہوں پہ تو پتہ بھی ہے۔ تو نوید صاحب قطع کلامی، میں اگر یہ کہہ پاؤں کہ یہ وہ ہاٹ پوٹیٹو ہے نارتھ وزیرستان کا، جو آپ کی حکومت نے تقریباً ڈپلائمنٹ کے باوجود 1.5 سال تک آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، ہر جگہ پہ آپ نے بات یو ڈنٹ ٹچ اٹ۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، باوجود اس کے کہ اونرشپ اس وقت بھی ہوتی تھی، تو اس وقت آپ نے 5 سال 5 سال مطلب ڈپلائمنٹ کی بات کریں، جب میں نے فل ڈپلوائے کر چلے 5 سال کہہ لیں، جو جتنا بھی وقت ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر ہم اس میں ٹٹ فار ٹیٹ میں رہتے رہیں گے اور لوگ مرتے رہیں گے تو نہ بچے گی مسلم لیگ کی حکومت، نہ بچے گی میں جینوئنلی آپ کو پتا ہے میرے پروگرام کا مزاج ہے جینوئنلی پوائنٹ چھوڑ کے ہم آئے کہ کرنا کیا چاہیے۔ میں جینوئنلی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کی طرف سے اگر اس کے اندر کوئی ریلیکٹنس تھی تو اس کی پالیسی کی بنیاد پہ جینوئنلی جاننا چاہتا ہوں آپ سے۔ دیکھیں آن بورڈ جب تک سب لوگ نہیں ہوں گے، دا ملٹری، دا پالیٹیشینس، دا گورنمنٹ، اپوزیشن، سارے نہیں ہوں گے آن بورڈ، تو مشکل ہوتا ہے یہ ساری چیز کرنا۔ ٹھیک ہم تو ایز اپوزیشن گورنمنٹ کو پوری طرح سے بیک اپ کرتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کریں، ہم ہر چیز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ کی گورنمنٹ گرتی ہے تو اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے، وی ول ناٹ الاؤ دس ٹو ہیپن۔ ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ، آپ نے بڑا ایک عمدہ نقطہ اٹھایا، آن بورڈ یعنی سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے۔ کیا اس وجہ سے آپ ڈکلیئر نہیں کر پا رہے وزیرستان کے اندر؟ دیکھیں میں طلعت صاحب، امید صاحب نے امید قمر نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ میں واقعی آپ کو جینوئنلی جو آپ کہتے ہیں میرے پروگرام میں تو بڑی جینوئن بات ہوتی ہے، اور ایک تو پہلے جو آپ نے بے شمار دفعہ کہا ہے اور کہا کہ آج تک پھر ابھی اس پروگرام میں بھی کنفیوژن دور نہیں کر سکے۔ کنفیوژن کریٹ کرنے میں میڈیا کا اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں جس میں یہ کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن گورنمنٹ کی سائڈ پہ نہیں ہے، گورنمنٹ بڑی کلیئر ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتاؤں کہ آپ جس کو آپ کنفیوژن سمجھتے ہیں، جس کو آپ اس کو کچھ نام دے سکتے ہیں، ایک اپنی اپنی اپروچ ہے۔ آپ اس کو نرمی کہہ سکتے ہیں، بزدلی کہہ سکتے ہیں، ایک جو پرائورٹی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ہماری ڈائلاگ کی پرائورٹی نمبر 1 تھا کہ بھائی اس کو آزمایا جائے، جس طرح بھی پالیسی آپشن تھی آپ کے پاس، آپشن تھی اور آپشن ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب اے پی سی ہوئی اور اے پی سی کے بعد سبھی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن افسوس مجھے یہ ہے جو بات ابھی نوید صاحب نے بھی کی ہے کہ جب اے پی سی کے بعد باہر نکلے لوگ اور بعض پارٹیز نے باہر نکل کے کہہ دیا کہ جی ہم نے تو دستخط تو کر دیا ہیں لیکن ہم دل سے اس آپشن کے حق میں نہیں ہیں۔ شاید اگر آپ کو یاد ہو 2-3 ایسی پارٹیاں تھیں جنہوں نے اسی وقت ہی اسٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی، پی ٹی آئی اور یہ اے این پی نے بھی کہا، اور پی ٹی آئی تو نہیں، پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے کوالیفائڈ اپروول دیا۔ لیکن بات بڑی اچھی نوید نے بھی کی ہے کہ میں اگر پرسنلی مجھے پوچھیں تو میں بھی کہوں گا کہ دنیا میں دیکھیں نیلسن منڈیلا کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ نیلسن منڈیلا ایک انڈیپینڈنس موومنٹ تھی جس میں انہوں نے ایک ٹارگٹ اچیو کیا، ایک گول انہوں نے اچیو کر لیا کہ ہم آزاد ہو گئے۔ اور جو آزادی لوگ لیتے ہیں وہ یوزلی یہی کرتے ہیں کہ وہ جیسچر شو کرتے ہیں کہ جی ہم نے سب کو معاف کیا، لیکن جہاں جنگ ہو، جہاں اور قسم کا مسئلہ ہو، وہاں پہ اس قسم کی بات نہیں ہوتی کہ ٹی وی پہ آئے کہیں کہ جی ہم نے تو سب کو معاف کیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی اس کا حل ہے تو وہ ان کے ساتھ بتائے۔ کیا انہوں نے اس قوتوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ آپ یہ اناؤنس کرا دیں؟ تو ہم ڈس ایسوسیٹ ہیں، جب سے ہم آئے ہیں ہم نے ڈرون پہ احتجاج کیا ہے، بہت جگہ اس کو ٹیک اپ بھی کیا ہے، اور میں اس پہ آنے لگا ہوں۔ تو کس جگہ پہ ابھی افریدی والی بات ہوئی ہے، کیٹیگوریکلی ہم نے کہا ہے
کہ آپ کی ایڈ آپ کا یہ سلسلہ بالکل پہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ میں اس پہ وہی جاؤں گا کہ بالکل جہاں اس قسم کا ایشو ہوتا ہے وہاں ساری قوم کھڑی ہوتی ہے, ساری قوم اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتی ہے. اگر میں آپ سے یہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے. پوچھ پاؤں رانا صاحب, پالیسی والا سوال جو ہے اس کے بعد میں جاؤں گا سلیم صاحب کے پاس. اگر آپ پالیسی والا سوال یہ پوچھ پاؤں کہ مان لیا آپ کی بات کہ جی یہ محدود رد عمل آپ کو نظر آ رہا ہے, واقعات ہوئے اور اس کے اوپر ایک ٹریگر کیا ایکشن جو ہر ریاست کرے گی, لیکن جو ڈائلگ والا آپشن ہے بار بار کا ابھی بھی چل رہا ہے, اس کے اوپر قوم کو رپورٹ تو آپ نے دینی ہے نا. آپ کو بتانا تو چاہیے کہ بھیا یہ سمری ہے, اچھی ہے بری, 30%, 2%, 5%, 97%, وہ آپ نے نہیں دی ہے. نہیں بالکل اس سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. آپ بجا کہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی بار بار کہتے رہے ہیں, آپ کے پروگرام میں بھی ادھر ادھر بھی کہتے رہے جب بھی یہ کوشچن اٹھایا گیا